حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو اپنے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو اپنے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر رب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے کہ اس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، تو پھر یہ تو زمین سے آسمان تک کے کلا کو اوڑاق بنا دیا جائے، تو پھر یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا کلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، وہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے، اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں اور لالا و گل میں، مہتے ہوئے چمن میں اور کلیوں کی مہک میں، ہواؤں کی لہر میں اور بلبل کی چہک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا البڑا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ بڑوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ بڑوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ وجود شاہی، تقویت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ پھر کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی۔ جناب صدر، آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، خود کی پرواز ہے، چاند پر حکومتیں ڈالی گئی ہیں، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن زمکار آئیے آج سے 74 سال پیچھے چلتے ہیں، جہاں آج کا سیاح نہ تھا، آج کا تیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہم آنگی نہ تھی، ریڈیو موبائل کا سفر بھی نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لتے جگر، مکہ کا عظم، ابوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھا ہے، لیکن اسی نے اپنے نعرے پاک سے اشک و سرفراز فرمایا۔ نفرت کی اڑانیں مان پڑ گئیں، جبرائیل کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، برے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، 14 صدیاں گزر گئی، لیکن روشنی کا یہ مینارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک یہ 16 جمع نہیں بلکہ 14 جمع فرمایا، اور یہ ساری آیات میں نبی کے خلاف کو رکھی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے جائیں، یہ میں نبی کے خلاف کو ذات کو بتاتا جائے گا۔ قرآن سے میں نے پوچھا، کیا قرآن یہ تب تھا کہ میں نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ تو قرآن نے کہا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ قرآن سے میں نے پوچھا، کیا قرآن یہ تب تھا میرے نبی کا خلاف کیسا تھا؟ تو قرآن نے کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جناب صدر، جس کی سیرت کی شان میں قرآن یعنی کلام اللہ گواہی دیتا ہو، اس کی سیرت کی شان مجھ جیسا دانا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فقط اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہمارے لیے مکمل ذاتہ حیات ہے۔ سلام ہے آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی، سلام اس پر کس نے بے قسم کی دستگیری کی، سلام اس پر کس نے بے قسم کی دستگیری کی، سلام اس پر کس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہمارے